إكرامي بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں. معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہے، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظرداری پر حال ماں پریشاں غوث پاک. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم. مرض دارم زوسیاں را لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم. بری نازم کہ ہستم امت تو، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. آئیے اس محفل عرس سراپا قدس میں اس عرس نادری میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اپنی سستی کو بھگانے کے لیے، آپ لوگ بڑے ٹھنڈے بیٹھے ہیں، اپنی سستی کو بھگانے کے لیے، اپنے عشق رسالت کو پڑھانے کے لیے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے سنی گھن گرج کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے،
من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. شور ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں نصارہ تم ہو تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہ اقبال کا تیور ہے. میری اتنی بساط نہیں کہ میں اتنا آگے بڑھ کے کہہ دوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شب صبح تک سونا تجھے دن لہو میں کھونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی کہ روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہے بلبل رنگی رضا یا توت یہ نغمہ سرا. حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اور اگر سنبھل جاؤ گے تو پھر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. پھر اقبال کہتا ہے تمنا درد دل کی ہے مرض بڑھ رہا ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. آپ کے ہمارے مرض کا علاج دلی کے پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہے مصطفیٰ والوں کے چوکھٹ اور ان کے درباروں پہ ہے. اقبال کہتا ہے تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. بندہ کتنا بھی بے نشان ہو مگر مصطفیٰ کو اگر راضی کرتا ہے تو پھر اللہ اسے وہ منزل عطا فرماتا ہے. عشق کا امام کہتا ہے بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں. مٹتے نام ہو ہی جائے گا جب لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. شاید ہر ناکام ہو ہی جائے گا. تسلی رکھ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. کیا کہتے سبحان اللہ. ہر کام کا ایک وقت ہے. اچھا ہو کہ برا ہو. ہر محدث اعظم نے کہا تھا ہاں سارے دن برابر نہیں رہتے. ہر عروج کو زوال آتا ہے ہر زوال کو عروج ملتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. سارے دن برابر نہیں رہتے. اسی لیے کہا جناب سنیں ہر کام کا ایک وقت ہے. دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. بہت ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہے. ابھی بہت ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہے. مگر دیکھ اگر اللہ والوں کی چوکھٹ پر دارالشفا والوں کے ہاں مرض کی دوا لینے جائے گا تو پھر دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. لیکن دل کو آرام دینا کیسے ہے تو اقبال کہتا ہے کر خدمت فقیروں. کر خدمت فقیروں. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ قرآن ذرا یہ بتا ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ کا کلام کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان میں جو کچھ ہے زمینوں میں جو کچھ ہے وہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں. کوئل اپنے کوکو میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کوا اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. کبوتری اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سورج کی شعاعیں نکلتے ہوئے خداوند قدوس کی بارگاہ میں اپنی عبادت کا
خراج پیش کرتی ہیں. ہاں ہاں آپ سورج کی چمک سے لے کر رات کی تاریکی تک اگر آپ کو خدا نے زبان دی ہے اور دماغ دیا ہے اور ویسی آنکھیں عطا فرمائی ہے اور ایسے کان عطا فرمائے جو روشن ضمیروں کو ملا کرتے ہیں, تو ان سے پوچھیں, یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گی. اللہ رب العزت کی تسبیح, جس گھاس پر آپ بیٹھے ہیں وہ گھاس بھی خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے. جس پیڑ کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اس کے پتے بھی خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ساری چیزیں خدا کی تسبیح بیان کرتی. اور اللہ پاک ہے کہ اپنے محبوبوں کا انٹروڈکشن کرا رہا ہے. مقبول لوگوں کی شان یہی ہے, مقبول لوگوں کی شان یہی ہے. مجھے تقریر کرنی نہیں آتی, بس میں اپنے دل کا درد آپ لوگوں کی سماعتوں کی تحریر پہ رکھتا ہوں. ورنہ جناب الحمدللہ ممبر نور پر ایک سے بڑھ کر ایک جدید علماء کرام تشریف فرما ہے. سادات کرام کا قافلہ موجود ہے. آپ نے مفتی سید لقمان شاہ صاحب کو سنا, سید نواز شاہ صاحب کو آپ نے سنا, سید راشد انور صاحب کو آپ نے سنا ہوگا. یہ جناب والا مقدس شخصیات جنہوں نے اس علاقے میں اپنی خدمت دین کی دھوم الحمدللہ رب العالمین مچا رکھی ہے. ہم تو ایک رات دو رات کے لیے آتے ہیں, ہم تو مہمان آنا اور سجا ہوا دسترخوان پر نعمتیں چن کے چلا جانا ہے. مگر دسترخوان سجانے والا دسترخوان پر نعمت چننے والے سے زیادہ رسپانسیبل ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی. آپ دیکھیں خوشی محمد صاحب اپنی ذمہ داری نبھا رہے. اتنے سال سے میں آ رہا ہوں, گدی انہوں نے کسی کے لیے نہیں چھوڑی. میرے پیچھے بیٹھے ہوئے گدی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے. گدی چھوڑ کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے شہنشاہ کی گدی سے نسبت رکھنے والا کوئی آ جائے تو اپنی گدیاں اگر سنبھالنی ہو تو گدیاں سپرد کر دینی چاہیے. اس لیے کہ یہاں تو یہ غریب نواز کا دربار ہے. یہاں شاہ جہاں کی شاہ جہانی نہیں چلتی, یہاں اکبر کی اکبری نہیں چلتی, یہاں اورنگزیب کی عالمگیری نہیں چلتی. یہ زہرا پاک کا دلارا ہے جسے خواجہ اجمیر کہا جاتا ہے. یہ 100 سال کے جمہوری پردھان منتری حضور غریب نواز کی شان میں کیا حرف لائیں گے؟ ٹٹو کرائے کے بکنے والے بکتے رہے, مگر جس وقت اکھنڈ بھارت کا عالمگیر موجود تھا اس وقت بھی شہنشاہ ہند کی شہنشاہی پر کوئی سوال نہیں آیا, بلکہ مغل اعظم بھی اپنی جبین عقیدت کو خم کر کے کہتا تھا یہاں بھیک ملتی ہے بیگماں, یہ بڑے سخی کا ہے آسا, یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں, یہ درے غریب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان. شہزادے بابا نادر شاہ حضرت سید نور میاں صاحب قبلہ سبحان اللہ سادات تشریف فرما ہے. ہاں کسی کو شاہ سلیمان توسوی سے دادا جمال شاہ کے وسیلے سے, کسی کو شاہ سلیمان توسوی سے نسبت ہے, کسی کو غریب نواز سے, کسی کو سلطان اشرف کی نسبت سے, حضرت سرکار سلسلہ چشت کو نسبت ہے. مگر ایک جملہ کہہ کے جاتا ہوں, جتنے بیٹھے ہیں سب کے مخدوم کا نام محبوب الہی ہے. چشتی بھی یہاں جو ہے وہ بھی نظامی ہے, جو یہاں بیٹھے وہ نظامی سارے ہیں. آپ شاہ سلیمان توسوی کو دیکھیں, وہ بھی اوپر جا کر وہ سلسلہ بھی نظامی ہو جاتا ہے. آپ سلسلہ اشرفیہ کو پڑھیں, وہ بھی محبوب الہی پر جا کر ایک ہو جاتے ہیں. آپ اجمیر معلیٰ کی گدی نشینوں کو پڑھیں, وہ بھی محبوب الہی پر جا کر ایک ہو جاتے ہیں. بتانا یہ اور یہی سلسلہ سلطان الہند تک پہنچتا ہے اور دنیا کو اس بات کا یقین دلاتا ہے ہندوستان میں جہاں بھی اسلام کا گلشن نظر آتا ہے یہ ہمارے جبے سلامت ہے, یہ سلطان غریب نواز کی محنتوں کا ثمرہ ہے. یہ آج منبروں سے توحید کے نغمے سنائے جا رہے ہیں, یہ آج خطیب اپنے خطبہ صدارت کو پیش کر رہا ہے, یہ آج کوئی امام حسین کی باتوں کو دنیا تک پہنچا رہا ہے. بلکہ آگے بڑھ کے کہہ دوں, اگر آج کوئی شراب کو برا جان رہا ہے, جوئے کو برا جان رہا ہے, کرنے والا بھی جان رہا ہے نا کہ برا کام ہے, کرنے والا بھی جان رہا ہے کہ برا کام ہے نا بھائی. آپ آج بہت سست ہیں, ٹھنڈی لگ رہی ہے آپ کو؟ اچھا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی. ان کے ہاتھ نہیں اٹھے ان کو کیا کہا جائے؟
پھر سے ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی، اس لیے کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ جب لوگ سو جائیں یا علی، عرض یہ کر رہا تھا جب لوگ سو جائیں، قوم سو جائیں تو ایک نام سے لگایا جاتا ہے، یا تو ابن علی ہے یا خود علی ہے۔ سوتی ہوئی قوم کو کربلا کی داستان رلا دیتی ہے، سوتی ہوئی قوم کو زہرا پاک کے شہزادوں کی قربانیاں رلا دیتی ہے، اور پھر اس وقت بندہ یہ کہتا ہے ہم نے دین کے لیے کیا کیا، انہوں نے تو قربانیوں کا انبار لگایا۔ بہرحال برادران ملت اسلامیہ، میں اپنے موضوع کو گھمانا پھرانا نہیں چاہتا، کیونکہ بات دراصل ایسی ہے کہ میں جب اس منبر پر بیٹھتا ہوں تو دو چیز میرے ذہن میں چلا کرتی، آج میں واضح کر دوں۔ ایک تو علماء کا چہرہ دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کچھ بہترین باتیں علمی ہو جائیں تاکہ اگر میری کوئی غلطی ہو تو یہ اصلاح کر دیں، مگر جب آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو پھر مولا علی کا قول یاد آتا ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ اب میں اختلافات والی روایات پڑھنے لگ جاؤں اور کل آپ کو کوئی کہہ دے کہ یہ یوں نہیں یوں تھا، تو پھر ظاہر ہے کئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے یا دنیا کا بندہ نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا، اسی لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں پیش کی جائیں جس پر دونوں خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور اصل مقصود یہ ہے کہ صاحب مزار خوش ہو جائے، ہے نا؟ سید نادر علی شاہ صاحب کا عرس ہے، سبحان اللہ، میں سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ۔ میں وہ مقرر تو نہیں نا کہ گھر سے یاد کر کے آیا ہوں اور اب سنا کہ وما علیہ بلا کے چلا جاؤں، آپ کا معاملہ تو یہ، آپ اگر سننا چاہیں گے تو میں سناؤں گا، اور الحمدللہ مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان ہے، جس طرف کہیں گے اس طرف سناؤں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ میں تو وہ میں خطیب خود کو مانتا نہیں، میں تو وہ بیان کرنے والا آدمی ہوں کہ آیت پڑھنے کے بعد بھی اگر لوگوں کے چہروں کو دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہتے تو میں چلتی تقریر میں بھی موضوع بدل دیتا ہوں۔ یہ الحمدللہ مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان ہے۔ ہم فقط لکیر کے فقیر نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے دربار کے فقیر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں کے چہرے کو دیکھ کر باتیں کرتے ہیں کہ یہ سننا کیا چاہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے، تمہید میں نے شروع کی تھی، ساری کائنات خدا کی تعریف کرتی ہے اور خدا اپنے بندوں کا انٹروڈکشن دے رہا، ہمیں اپنا انٹروڈکشن دلانے کے لیے ہماری پہچان کا آدھار، ہمارا آدھار دیکھو، ٹکٹ میں جو نام لکھا ہے وہ میں ہی ہوں کہ نہیں ہوں، آدھار کارڈ دکھایا جاتا ہے نا بھائی، مگر کیا بہترین یہ جماعت ہے کہ اس جماعت کی پہچان خدا کروا رہا، بلفظ دیگر اللہ والوں کی منقبت قرآن پڑھ رہا، اور کئی اللہ والے، اچھا اللہ والے نہیں کہا وہ عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے، عباد اللہ نہیں کہا، عباد اللہ نہیں کہا، عباد الرحمن کا، وہ اس لیے کہ اللہ اس میں جلالت ہے اور رحمان میں نرمی بہت ہے۔ جب محبوبوں کی بات آئی تو کہا یہاں جلال نہیں دکھایا جائے تو محبت دکھائی جائے گی، کیونکہ ذکر محبوبوں کا ہو رہا ہے تو پھر کلمہ جلالت بھی نہیں لایا گیا، بلکہ وہ رب کعبہ نے اپنے اسم مبارک رحمان کا استعمال فرمایا اور کہا وہ رحمان کے بندے ہیں، زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، زمینیں دباتے نہیں ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، یہ اللہ والے کسی کی زمین دباتے نہیں ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ کسی کا حق مارتے نہیں ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ کسی کا دل دکھاتے نہیں ہیں۔ انسان کا دل دکھانا تو بڑی چیز ہے، احترام مسلم تو ہماری شریعت میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ غیبت کو ہمارے یہاں غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں غیبت؟ پیٹھ پیچھے برائی، اور ایسی برائی، ایسا ذکر جس کے بارے میں کیا جا رہا ہے اسے ناپسند ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ یا رسول